الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ معزز ناظرین، اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں بسنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک تاج عطا فرمایا جسے کہتے ہیں نبوت کا تاج، یعنی آدم علیہ السلام، شیش علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد سیدنا یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، اسی طرح بنی اسرائیل کے پیغمبران علیہ السلام اور بنو اسماعیل میں سے جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گاہے بگاہے اللہ پاک نے ان انبیاء کو انسانیت کی بھلائی کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک تاج عطا فرمایا جسے نبوت کا تاج کہا جاتا ہے۔ لیکن جب آمنہ کے لال، کائنات کے امام، در یتیم جناب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ پاک نے آپ کو دو تاج عطا فرمائے، ایک تاج نبوت کا تاج اور دوسرا تاج ختم نبوت کا تاج، یعنی نبی بھی بن کر آئے اور خاتم النبیین بھی بن کر آئے، یعنی تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آخری نبی بنا کر بھیجا، خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور ختم سے نکلا ہے۔ ختم کا معنی ہوتا ہے مور لگانا، یعنی کوئی کمپنی اپنا مال تیار کرتی ہے، اس مال کی پیکنگ کرتی ہے، پیکنگ کرنے کے بعد اس کے اوپر سیل لگا کر مور لگا دیتی ہے، یعنی اب اس پیکنگ میں کوئی اور چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی داخل کرنے کی کوشش کرے گا تو فوراً پکڑا جائے گا، کیونکہ جب سیل ٹوٹے گی تو یہ پتہ چل جائے گا کہ کسی چور نے، کسی ڈاکو نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی وہ مور لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب یہ کام مکمل ہو چکا ہے، مال مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں اور ڈالنے کی کوئی بھی ذرہ بر گنجائش موجود نہیں ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا، یعنی نبیوں کے سب سے آخر میں تشریف لانے والے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک آ نہیں سکتا، اگر کوئی آئے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا، کذاب ہوگا۔ اور اس کی مثال کائنات کے امام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثلی و مثل النبیین، میری مثال اور تمام انبیاء کی مثال
کا ماسال رجل بنا دارن، اس آدمی جیسی مثال ہے جس نے ایک مکان تیار کیا، ایک گھر تیار کیا، ایک عمارت تیار کی. یعنی اس آدمی نے ایک عمارت تیار کی. فَأَتَمَّهَا إِلَّا لَبِنَةً، اس آدمی نے اس عمارت کو مکمل کیا اور آخر میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. یعنی اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی جس سے دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ عمارت ابھی تک نامکمل ہے. الا لبنۃ واحدہ، اس نے ایک اینٹ کی چھوڑ دی جو ہے نا وہ جگہ. فجیت آنا، آپ نے فرمایا میں دنیا میں تشریف لایا. فَأَتْمَمْتُ تِلْكَ اللَّبِنَةَ، تو میں نے اس عمارت کو مکمل کر دیا. یعنی ایک آدمی نے مکان تیار کیا اور اس کی آخر میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. تو آپ نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، یعنی نبوت کی اینٹ جو میرے والی اینٹ لگا دی گئی تو عمارت مکمل ہوگی. یعنی اب آخری اینٹ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی وہ لگا دی اور عمارت مکمل ہوگی. اب اس میں کوئی اور اینٹ لگانے کی گنجائش نہیں ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور مسند امام احمد میں بھی بیان کی گئی ہے. اس کے علاوہ مختلف الفاظ میں بہت سی احادیث میں یہ روایت موجود ہے جو آپ نے مثال دی. یعنی اب عمارت مکمل ہو گئی ہے، اب کوئی شخص اس عمارت کی کوئی بھی اینٹ کو ہلانے کی کوشش کرے گا تو پوری عمارت میں زلزلہ طاری ہوگا. تو جو آخری اینٹ لگا دی گئی خاتم النبیین والی اینٹ لگا دی، اس کے بعد یہ عمارت مکمل ہو گئی. اب کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ کسی کو نبی کہے یا کسی کو بروزی نبی کہے یا ذلی نبی کہے. اب کسی کی گنجائش نہیں رہ گئی کیونکہ عمارت نبوت والی مکمل ہو چکی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خاتم النبیین کا لقب عطا فرمایا. یہ تو اللہ پاک کی طرف سے لقب تھا نا کہ آپ خاتم النبیین ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اپنی زبان اقدس سے پیاری زبان سے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، کائنات کے لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد کی بات ہے. اب میں آپ کے سامنے وہ بات رکھتا ہوں جو اللہ پاک نے ابھی تک کائنات کو تخلیق نہیں کیا. نہ زمین بنائی، نہ آسمان بنایا، نہ کوئی زمین پہ انسان بنایا، نہ نبی بنایا، نہ کوئی جن، بلکہ کوئی بھی مخلوق ابھی تک اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمائی. صرف اللہ پاک نے جو روحیں ہیں روحوں کو تخلیق کیا. تو تمام روحوں کو اللہ پاک نے جمع کیا اور ایک جلسہ کروایا اور اس کی صدارت اللہ رب العالمین نے خود فرمائی. اور اس جلسے میں اللہ پاک نے تمام روحوں سے ایک عہد لیا. وہ کیا عہد تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ یعنی اس بات پہ عہد لیا گیا کہ میں تمہارا رب ہوں، اب تم میرے سوا کسی کے سامنے سر کو نہیں جھکانا، کسی کو الہ، کسی کو خدا نہیں ماننا. اور دوسرا عہد، دوسرا وعدہ، دوسرا میثاق جو اللہ پاک نے لیا وہ صرف انبیاء سے لیا. اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ میرے انبیاء کی جماعت سب کے سب ایک جگہ پر جمع ہو جاؤ، کوئی غیر نبی اس مجمع میں، اس جلسے میں، اس کانفرنس میں نہیں آ سکتا. یعنی اس میں نہ کوئی صحابی، نہ ولی، نہ کوئی عالم، نہ فاضل، اور کوئی بھی نہیں آ سکتا. صرف وہی آئے گا جس کو اللہ پاک نے نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے. تمام انبیاء جمع ہو گئے. اب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ وہ تمام انبیاء جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکے ہیں وہ تو موجود تھے، کیا جو
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کے جھوٹے دعوے کرنے والے کذاب ہیں، کیا ان میں سے بھی کسی کا وجود وہاں تھا؟ کوئی ثابت کروا سکتا ہے؟ نہیں۔ کس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فیصلہ دے دیا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ پاک نے تمام انبیاء سے ایک میثاق لیا۔ میثاق کیا ہوتا ہے؟ جو پختہ وعدہ ہوتا ہے، عہد ہوتا ہے، جو باقاعدہ تحریر شدہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے تمام انبیاء سے، آدم علیہ السلام موجود، نوح علیہ السلام موجود، حضرت شیش علیہ السلام موجود، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، بلکہ 1,00,000 کم و بیش 25-24 ہزار پیغمبران علیہ السلام اس محفل میں، اس جلسے میں، اس کانفرنس میں موجود ہیں، جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے میرے انبیاء کی جماعت، جب تمہیں میں دنیا میں بھیج دوں، تمہیں نبوت عطا کر دوں، تمہیں رسالت دے دوں، تمہیں کتابیں دے دوں، شریعت دے دوں، اور تمہیں اس دنیا میں اپنی نبوت کا سکہ چلاتے ہوئے کچھ عرصہ گزر چکا، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے بعد، اس کے بعد ایک رسول آ جائے۔ یہ ثم جو ہے نا، ثم اس سے مراد ہے سب سے بعد، جیسے جاء قوم ثم زید، پوری قوم آئی اور قوم کے بعد زید آیا، تو اسی طرح فرمایا ثم جاءکم رسول، تم سب کے بعد یعنی تم سب کے آخر میں، یعنی اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد آ کر نبوت کا دعویٰ کرنے والے کذاب ہے، دجال ہے، ان کا کیا بنے گا؟ کہ اللہ کے قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے بعد تشریف لائے، یعنی عالم ارواح میں یہ معاہدہ طے پایا۔ اللہ نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں، نبوت ادا کر دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ وہ رسول جو تمہارے پاس آئے گا، یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق لما معکم، وہ تمہاری نبوت کی، تمہاری رسالت کی، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ وہ تمہیں بتائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ نبوت سچی نبوت تھی، پہلے آنے والے نبی سچے نبی تھے، ان کی کتابیں سچی کتابیں تھیں، یعنی ان کی تصدیق فرمائیں گے۔ اب جو آپ سے پہلے انبیاء تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے ان کی نبوت کی، ان کی رسالت کی تصدیق کر دی، اس پر مہر تصدق لگا دی، تو وہ سچے رسول ہوئے۔ جو آپ کے بعد جھوٹے دعوے کرنے والے ہیں، ان پہ کون مہر نبوت لگائے گا؟ کون نبوت کی ان پہ چھاپ لگائے گا؟ اور پھر کون ان کذاب کو نبی مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا۔ وہ مسلمہ کذاب ہو، اس سے لے کر مرزا قادیانی تک، یا اس سے بعد آنے والے جھوٹے دعوے کرنے والوں تک، کوئی بھی آ جائے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ فریبی ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ لعین تو ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا۔ جناب سید امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول ہے کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے آقا علیہ السلام کے بعد، تو جو شخص اس سے نبوت کی دلیل مانگے وہ بھی ایمان سے خارج ہے۔ یعنی ختم نبوت کا معاملہ اتنا حساس ہے کہ اگر کوئی جھوٹا، اگر کوئی کاذب، کوئی دجال یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، تو جو شخص اس سے یہ دلیل طلب کرے اگر تو نبی ہے تو دلیل پیش کر، تو وہ بھی ایمان سے خارج ہے۔ کیونکہ مسلمان مومن کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ کائنات کے امام جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے بعد کوئی اور نبی آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی،
میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کاذب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے، وہ فریبی ہے، وہ لعین ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو موجودہ آج کل مسئلہ چل رہا ہے غازی خالد خان کا، کہ غازی خالد خان نے ایک لعین کو، ایک دیوس کو عدالت میں ہی جہنم واصل کر دیا، تو کہنے لگے جی یہ ماورائے عدالت قتل ہے۔ ہم نے مانا کہ اسلام ماورائے عدالت قتل کی اجازت نہیں دیتا، لیکن وہ اس وقت ہوتا ہے جب اسلامی حکومت موجود ہو اور وہ جرم کرنے والے کو، مجرم کو سزا دے۔ ہمارے حکمران اور ہماری عدالتیں پوری تاریخ دیکھ لیں، جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا آج تک کتنے کیس رجسٹرڈ ہوئے جو گستاخان نبوت کے، کذاب لوگوں کے، آج تک ایک بھی مثال ایسی نہیں ہے جس کو سزا دی گئی ہو۔ اگر ان کو سزا دی جاتی تو آج لوگ قانون کو ہاتھ میں ہرگز نہ لیتے، انہیں یقین ہوتا کہ یہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اور دوسری بات، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ کا دور حکومت ہے اور بحرین کا علاقہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ٹیڑھی لکڑیوں کے ساتھ گیند سے کھیل رہے ہیں، جیسے وہ ہاکی والا کھیل ہوتا ہے اس قسم کا۔ تو جب انہوں نے گیند پھینکی، گیند کو لکڑی ماری، تو وہ گیند سیدھی جا کر ایک عیسائی پادری کے سینے میں لگی۔ اس عیسائی پادری کو غصہ ہوا، اس نے وہ گیند اپنے قبضے میں لے لی۔ وہ بچے گیند مانگنے گیا، اس نے انکار کر دیا۔ تو ایک بچے نے یہ کہہ دیا، سألتک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا وردتها علینا، میں تمہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ہماری گیند واپس کر دو۔ جب اس بچے نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا تو اس یہودی پادری کے سینے میں آگ بھڑک اٹھی اور اس کی زبان سے بکواس نکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ جو ہی اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف زبان درازی کی، ان بچوں کو جوش آیا، اگرچہ وہ بچے تھے لیکن تھے مسلمان، تھے ایمان والے، اور انہوں نے ان ٹیڑھی لکڑیوں کے ساتھ مار مار کر اس کو جہنم واصل کر دیا، اس عیسائی پادری کو۔ تو دوسرے پادریوں نے ان بچوں کو بھی پکڑا اور اس کیس کو لے کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت میں آ گئے۔ انہیں پتہ تھا کہ آپ عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، اور آپ مشہور و معروف ہے، عادل حکمران ہیں، کہ آپ نے اپنی زندگی میں ہر طرح کا انصاف مہیا کیا ہے۔ جب یہ کیس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش ہوا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف سے باتیں سنیں۔ جب ان بچوں کی بات سنی اور ان لوگوں نے اس کی تصدیق کی کہ واقعتاً ایسے ہی ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا الآن عز الاسلام، آج اللہ پاک نے اسلام کو عزت عطا فرما دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پادریوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان بچوں کے سامنے تمہارے اس پادری نے ان کے نبی کی گستاخی کی، ان کے پیغمبر کے خلاف زبان درازی کی، تو ان کے ایمان کو جوش آیا، انہوں نے اسے قتل کر دیا، اب میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی ساتھ خوش ہو رہے ہیں، ساتھ کہہ رہے ہیں اللہ نے اسلام کو عزت دی۔ اور مورخ لکھتا ہے کہ اتنے آپ کبھی بڑی بڑی فتوحات پر خوش نہیں ہوئے جتنے اس واقعہ پر خوش ہوئے تھے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے پیارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر
خاطر اس ذلیل کو، اس گستاخ رسول کو جہنم واصل کر دیا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس نے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گندی زبان استعمال کی تھی اور ان بچوں کو جوش آ گیا اور ان بچوں نے جوش میں آ کر اسے جہنم واصل کر دیا، اب اس کا خون رائے گاں جائے گا، اس کا ایک کوڑی کے برابر بھی جو ہے نا وہ مول نہیں پڑے گا۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا معاملہ آتا ہے، جب ختم نبوت کا معاملہ آتا ہے، تو اس وقت ہر مسلمان کا ایمان جو وہ جوش مارتا ہے، اور کسی بھی مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ پیارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل ایمان نہیں رکھتا۔ اگر ختم نبوت میں ایک ذرہ برابر بھی شک آ گیا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے حکومت وقت، ہماری عدالتیں متحد ہوں، اور جو لوگ جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے، انہیں فوراً سزا دی جائے، تو انشاءاللہ پھر ماورائے عدالت کبھی بھی ایسے واقعات نہیں ہوں گے، پھر کوئی بھی قانون کو ہاتھ لینے میں کی جرت نہیں کرے گا۔ لہٰذا ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ غازی خالد خان کو فوراً رہا کیا جائے، باعزت اس کو رہائی دی جائے، کیونکہ اس نے ایک گستاخ رسول کو، ایک ختم نبوت کے ڈاکو اور منکر کو جہنم واصل کیا ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ مسلمان جو ہے اس کے لیے جان تو کچھ بھی نہیں، اگر 1000 جانیں بھی ہوں تو وہ ختم نبوت کے لیے قربان کرنے کو تیار رہتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔